شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دل کو چھو لینے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے غلاف کو دریافت کرنے کے لیے ایک دلچسپ سفر پر لے جائیں گے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسجد الحرام کی شان میں واقع خانہ کعبہ دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے لیے عقیدت، اتحاد اور عبادت کی ایک نمایاں علامت کے طور پر موجود ہے۔ ہم اس کے دروازے کے غلاف پر مسحور کن تحریروں کو قریب سے دیکھیں گے۔ غلاف کعبہ پر دلکش تحریروں کو دریافت کرنے میں ہمارے علمی سفر میں شامل ہوں۔ مختلف تصاویر کی مدد سے ہم خانہ کعبہ کے دروازے کے غلاف پر مذکور مخصوص قرآنی آیات کے مقام کے ساتھ ساتھ اضافی تفصیلات بھی دکھائیں گے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے غلاف کے وسط میں قرآن مجید کی سورہ نمبر 48 آیت نمبر 27 لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ۔ درمیانی مقام کے نیچے دائیں دائرے میں باب 112 آیات 1 تا 4 لکھی گئی ہے۔ ترجمہ: کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ جننے والا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ درمیانی مقام کے نیچے بائیں دائرے میں قرآن مجید کا باب 48 آیت 29 لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اوپر سے تیسری صف میں قرآن مجید کا باب 24 آیت 35 لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دائیں اور بائیں دائرے کے نیچے صف میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کا ترجمہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سچا بادشاہ ظاہر حق ہے، محمد اللہ کے رسول سچے امانت دار ہے۔ سب سے اوپر والی صف میں قرآن مجید کا باب 2 آیت 144 لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ قرآن مجید کا باب 3 آیت 133 اوپر سے دوسری صف میں لکھی گئی ہے۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا باب 2 آیت 255 درمیانی مقام کے اوپر اور نیچے صفوں میں لکھی گئی ہے۔ ترجمہ: اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ غلاف کے بارڈر پر جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے باب 1 آیات 1 سے 7 لکھی گئی ہے۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روزے جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ دائیں اور بائیں دائرے کے نیچے دوسری اور تیسری صف میں باب 106 آیات 1 تا 4 لکھی گئی ہے۔ ترجمہ: قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ آخری 2 صفوں میں دائیں طرف لکھا ہے کہ یہ کپڑا مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور خانہ کعبہ کے لیے تحفہ ہے، جبکہ بائیں جانب آخری 2 صفوں میں لکھا ہے کہ خادم حرمین نے شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اللہ ان سے قبول فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو منفرد اور علمی لگی ہے تو اسلام کے حقیقی پیغام کو دور تک پہنچانے کے لیے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ یہ جہاد کے مترادف ہے اور اسلام کا پیغام پھیلانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سچائی اور حکمت کو پھیلانے میں آپ کے تعاون کا اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا۔ شکریہ۔